ونصلي ونسلم على رسول الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. ولم يذكر ابن نمير فقط أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. معزز ناظرین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے. اللہ پاک آنے والے ماہ مبارک کی ہمیں عظمتیں، اس کی برکتیں اور اللہ اس کی ہمیں فضیلتیں عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنی عبادات اور ریاضات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اور عبادات عطا فرمائی ہیں جو صرف اس ماہ مبارک کے ساتھ مختص ہے، جو کسی اور مہینے میں وہ عبادات نہیں ہوتی، صرف اس مہینے میں خاص وہ عبادات ہے. اسی طرح کی ایک خاص عبادت سحری اور افطاری، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت اور بہت بڑی برکت والی یہ چیز ہے. سحری کھانا جس طرح ثواب ہے، اسی طرح افطاری کرنا بھی باعث ثواب ہے. ہمارے آقا و مولا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا اقبل اللیل و ادبر النہار. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رات آ جائے اور دن چلا جائے، وغابت الشمس اور سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا پھر روزہ دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے. جب افطاری کا وقت ہو جائے تو پھر بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اذان کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ ہماری محلے کی مسجد میں اذان جب تک نہیں ہوئے گی تو ہم روزہ افطار نہیں کریں گے. جس طرح میں نے سحری کے بیان میں عرض کیا تھا کہ صبح کے وقت فجر کی اذان سحری بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اذان کے لیے ایک بلاوا ہے، وہ نماز کے لیے ایک بلاوا ہے. تو جب صبح سحری کا وقت ختم ہو جائے تو پھر اس وقت کھانا پینا بند کر دینا چاہیے. اسی طرح جب شام کے وقت سورج غروب ہو جائے اور اس وقت پھر اذان کا انتظار کیے بغیر افطاری کر لینی چاہیے. بلا انسان جو ہے اگر افطاری میں لیٹ کرتا ہے تو جتنا وہ افطاری میں لیٹ کرتا رہے گا اس کا روزہ جو ہے وہ اتنا مکروہ ہوتا ہے. بلکہ بعض فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہم جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہم پہلے دعا پڑھتے ہیں: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. بعض نے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ دعا بھی نہ پڑھی جائے، کیونکہ اگر اس دعا کو پڑھیں گے تو دعا پڑھتے ہوئے افطاری میں دیر ہو جائے گی. یہ بھی روزے کی کراہت میں شامل کیا ہے. اس لیے پہلے افطاری کی جائے پھر یہ دعا کو مانگا جائے. اعلیٰ حضرت امام رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے بھی یہی لکھا ہے، اور دعا کے الفاظ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اللہم انی لک صمت، یعنی کہ پہلے روزہ افطار کیا جائے پھر دعا کو مانگا جائے. تو افطاری جس طرح سحری کھانا برکت ہے، اسی طرح افطاری کرنا یہ بھی ایک
بہت برکت ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی کرتی رہے گی، میری امت جو ہے اس وقت جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ میری امت افطار میں جلدی کرتی رہے گی اس وقت میری امت جو ہے میری سنت پر قائم رہے گی، اور افطاری میں تاخیر بالکل قطعاً نہیں کرنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت جو ہے افطاری میں جلدی کرتی رہے گی تو یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اہل کتاب کے روزوں کے درمیان اور ہمارے روزوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں، تو اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہود و نصارہ افطاری میں تاخیر کرتے ہیں، تم افطاری میں جلدی کرو تاکہ ان کے روزے کے درمیان اور تمہارے روزے کے درمیان جو ہے وہ فرق ظاہر ہو جائے۔ حدیث امام مسلم نے صحیح مسلم میں حدیث پاک کو نقل فرمایا، جس کو حضرت عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے ایک شخص سے فرمایا اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شام ہونے دیں، آپ نے فرمایا اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ اس نے کہا ابھی تو دن ہے، یہ کہہ کر وہ اترے اور ستو گھولے۔ آپ نے ستو پیے اور آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تم دیکھو کہ رات اس طرف سے آ گئی ہے تو روزہ دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے، یعنی جب افطاری کا وقت ہو جائے تو پھر بغیر انتظار کیے افطاری کر لینی چاہیے۔ اور افطاری میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ کی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھجور سے افطاری فرماتے تھے، زیادہ تر کھجور مل جائے تر، نہیں تو پھر خشک کھجور، اگر خشک کھجور نہیں تو پھر چھوارے سے، اگر چھوارا نہیں تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی سے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم افطاری فرما لیتے تھے۔ تو پھر افطاری کے وقت پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افطاری کے وقت جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کو دو خوشیاں عطا فرماتا ہے، ایک خوشی افطار کے وقت اور اس کے بعد جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی میری امت کو اپنے دیدار سے، روزہ دار کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ تو معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے سحری اور افطاری ایک عظیم ہمیں بابرکت چیز عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت پاک بھی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ سحری کھاتے وقت یہ نیت کر لیجئے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، اسی طرح افطاری کرتے وقت بھی یہ نیت کر لیجئے یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ایک عظیم سنت ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں افطاری کا ثواب عطا کرے گا، وہاں پر اس نیت کو کرنے سے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم سنت کو بھی پورا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کی دعا بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔